على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ میرے گھر میں ایک مہینے سے بہت زیادہ پریشانی ہے اور گھر میں سکون نہیں، ایسا لگتا ہے کہ کبھی کچھ ہو کبھی کچھ ایسا بتائیے جس سے پریشانی ہے وہ سب دور ہو جائے۔ صدقہ وغیرہ بھی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پریشانی آ رہی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ مصیبتیں اور پریشانیاں انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ بھی ہوا کرتی ہیں، یعنی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو پریشانی ہوگی، اور کبھی کبھار یہ مصیبتیں آزمائش ہوا کرتی ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی عنایت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، بہت ساری غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کیسے ان پریشانیوں سے نجات حاصل کی جائے، تو سب سے پہلے اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، دیکھیں کہ آپ کے اندر تقویٰ کی صفات پائی جاتی ہیں کہ نہیں، آپ کے گھر کے اندر جو افراد ہیں ان کے اندر تقویٰ کی صفات پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہے یا ہم سے گناہ نہیں ہو رہے ہیں، یا یہ نہ سوچیں کہ مجھے استغفار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کثرت سے اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کریں، توبہ کریں، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ پریشانیاں اور مشکلات گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ موت کو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتی رہیں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، کوئی وقت متعین نہ کریں لیکن کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ نماز کا اہتمام کریں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور جب ظاہر سی بات ہے کہ نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو ان کی زندگی میں سکون چین کہاں باقی رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اقرار کریں کہ اس نے ظاہری اور باطنی کیا کیا نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس کا اقرار کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کا جب شکر ادا کریں گے تو وہ اللہ رب العالمین ہمیں مزید نوازے گا۔ اس کے علاوہ نماز استخارہ پڑھیں، صبر کریں، انشاءاللہ العزیز یہ مشکلات دور ہو جائیں گی۔ یہ تو مختصر سی تھی، اور کئی سارے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ انسان کو قرآن کی تلاوت خصوصی طور پر کرنی چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو سکون میسر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ذکر میں قرآن کریم بھی داخل ہے۔ آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ قرآن کریم کو اٹھا کر نہیں دیکھتے، وہ پڑھتے نہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، غور و فکر کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور بعض ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، تو یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنی دینی کتاب کو نہ پڑھ پائیں، ہم اپنی دینی کتاب میں غور و فکر نہ کر سکیں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو سوچیں کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں،
ایسا کیا کیا ہے ہم نے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہا ہے یا ہم پر مصیبتیں ڈال رہا ہے؟ اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ درست ہے؟ اگر انسان اپنا تزکیہ کرے گا، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھے گا کہ اس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کو اسباب دکھیں گے، اس کو معلوم ہوگا کہ میری زندگی میں یہ جو پریشانیاں ہیں فلاں چیز کی وجہ سے ہیں، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، اس گناہ سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا تہیہ کریں۔ توبہ جب کریں تو اس کے شرائط کو پورا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے جس سے ایک انسان اپنی زندگی میں چین سکون حاصل کر سکتا ہے۔ یہ موٹی موٹی کچھ باتیں تھیں جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے، لوگ اس کے متعلق دیکھ بھال نہیں کرتے، اور جب چین و سکون نہیں ملتا ہے تو طرح طرح کی دنیا کی رنگینیوں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، حالانکہ سکون، چین، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔